کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ السلام علیکم، میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے صلہ رحمی موضوع پر بات کی تھی، اس مرتبہ ہم قطع رحمی موضوع پر بات کریں گے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے خون کے رشتوں کو جوڑنا، اسی طرح سے قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے خون کے رشتوں کو توڑنا۔ جو ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات کو ختم کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اسے ہم قطع رحمی کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک تصویر پوری دنیا میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ یہ تصویر ایک 10 سال کے بچے کی تھی۔ فوٹوگرافر جوائے آرڈینل نے اکتوبر 1945 میں یہ تصویر کھینچی تھی۔ جاپان میں ناگا ساکی کی تباہی کے بعد کی یہ تصویر ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو اپنے کمر پر باندھے ہوئے شمشان کے باہر کھڑا ہے، اور بچاؤ کے کام میں تعینات ایک سپاہی اس سے کہتا ہے کہ تم تھک جاؤ گے، یہ بوجھ کو کب تک اٹھا کر کھڑے رہو گے، لاؤ مجھے اسے دے دو یا اس بوجھ کو زمین پر رکھ دو۔ تب وہ 10 سال کا بچہ جواب دیتا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ جواب سن کر سپاہی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس جملے نے اور اس تصویر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور آج بھی اس تصویر کو جاپان میں سمبل آف یونٹی یا سمبل آف اسٹرینتھ کا مقام حاصل ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اس ایک جملے کو اپلائی نہیں کر سکتے؟ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور یہ جملہ اور یہ تصویر ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ قطع رحمی کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر افراد ایک دوسرے سے رشتے توڑ دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، یا رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے دولت، شہرت، مادہ پرستی۔ اس مشینی دور میں انسان بھی مشین بن کر رہ گیا ہے، اور وہ دن رات دوڑتا رہتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وہ اب زیادہ وقت دینے لگا ہے، اور صورتحال تو یہ ہے کہ ان سب وجوہات کی بنا پر وہ اخلاقی تقاضوں کو بھول گیا ہے۔ نہ اس کے پاس اپنے فیملی کے لیے وقت ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وقت ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اس کے پاس خود اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ دوسری ایک وجہ جو ہے وہ ہے تکبر، غرور، شہرت کا غرور، دولت کا غرور، عہدے کا غرور، اسٹیٹس کا غرور، جو اس نے علم حاصل کیا ہے، جو تعلیم حاصل کی ہے، اس کا غرور۔ اور اس غرور کی وجہ سے فرد دوسرے تمام لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ صرف اپنے برابر والوں سے ہی
رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ اس کے برابر کے نہیں ہیں تو وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ وہ ان سے رشتے قائم رکھے۔ محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے۔ راحت اندوری کا یہ بہت مشہور شعر ہے۔ ایک اور وجہ ہے قطع رحمی کی، اور وہ ہے ورثہ، وراثت۔ ماں باپ جو دھن دولت زمین جاگیر مال چھوڑ کر گئے ہیں، جب ان کی بٹواری کی نوبت آتی ہے تو جو لوگ ان دولت پر قابض ہیں، ان زمینوں پر قابض ہیں، ان مکانوں پر قابض ہیں، وہ حقداروں کو ان کا حق دینا نہیں چاہتے، اور جب حقدار حق مانگنے آتے ہیں تو وہ برا محسوس کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق خوش اسلوبی کے ساتھ بیٹھ کر وراثت کا بٹوارہ ہو جائے تو جھگڑے فساد کی نوبت نہیں آ سکتی، لیکن جو لوگ قابض ہیں اس مال و دولت پر، وہ سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور حقداروں کو ان کا حق دینا نہیں چاہتے۔ بات کورٹ تک پہنچ جاتی ہے، مار پیٹ کی بھی نوبت آتی ہے، یہاں تک کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک اور وجہ ہے قطع رحمی کی، اور وہ ہے حسد، اقتدار۔ حسد کی وجہ سے بھی تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اقتدار کی وجہ سے بھی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں ایسی مثالیں دیکھی ہیں، تاکہ جب اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قید کر دیتا ہے۔ خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو، خون کے رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ یوسف علیہ السلام۔ کچھ دوریوں کی وجہ سے بھی قطع رحمی قائم ہو جاتی ہے۔ مثلاً گاؤں چھوڑ کر جو لوگ شہر میں آ کر بستے ہیں اور پھر وہ اپنے گاؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنی جڑوں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جن رشتہ داروں کو وہ چھوڑ کر آئے ہیں ان سے کوئی تعلق وہ رکھنا نہیں چاہتے، یا جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں وہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں آتے اور ان لوگوں سے رابطہ قائم نہیں رکھتے جن کو وہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ قطع رحمی کی ایک اور بڑی وجہ خود غرضی ہے۔ آج کے دور کا جو فرد ہے وہ بہت خود غرض ہو گیا ہے، اور وہ اتنا پریکٹیکل ہو گیا ہے کہ رشتوں میں بھی فائدے تلاش کر لیتا ہے، اور اتنا پروفیشنل ہو گیا ہے کہ انہی لوگوں سے وہ رشتے قائم رکھتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ رشتوں میں کبھی بھی نفع یا نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ بشیر بدر کا شعر ہے، کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں وہ ہدایتیں، کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے فرد ان تمام فوائد سے محروم رہ جاتا ہے جن فوائد کا ذکر ہم نے صلہ رحمی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کیا تھا۔ اسی طرح سے فرد جو ہے
وہ سب سے بڑا جو نقصان اس کو انفرادی طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو رشتے قائم کیے تھے وہ مطلب کے رشتے تھے، اور مطلب ختم ہو جانے کے بعد وہ رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے قطع رحمی کی وجہ سے تنہائی جو ہے وہ فرد کا مقدر بن جاتی ہے۔ اجتماعی طور پر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے قطع رحمی کی وجہ سے، کیونکہ جہاں قطع رحمی ہے وہاں برائیاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ اسی طرح سے اتفاق، اتحاد یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ بچپن میں درسی کتابوں میں ہم ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، آپ نے بھی ضرور پڑھی ہوگی۔ ایک کسان کے 7 بیٹے تھے جو آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک روز کسان نے وہ 7 بیٹوں کو ایک ایک لکڑی دی اور کہا کہ اس کو توڑ دو۔ ہر ایک نے بہت آسانی کے ساتھ اس لکڑی کو توڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے 7 لکڑیوں کا گٹھا باندھا اور وہ گٹھا ہر ایک کو دیا، اس کو توڑو۔ 7 نے الگ الگ کوشش کی، کوئی بھی اس گٹھے کو توڑ نہیں پایا۔ صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کا نقصان، اس کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک بے مثال کہانی ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اور قطع رحمی کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے، اور جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے اس سے بھی صلہ رحمی قائم کرو، اس کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ ایک حدیث کا میں مفہوم یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے بنائے ہوئے رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو ان رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔